آیت نمبر 16 17 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ کیا تم لوگ اس بات سے امن میں آ چکے ہو کہ وہ ہستی جو آسمانوں میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے گی، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور وہ ہلنے لگے گی؟ یا تم لوگ امن میں آ گئے ہو کہ جو آسمانوں میں ہے وہ تم پر پتھروں کی بارش بھیج دے؟ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا ڈرانے والے کیسے تھے۔ پچھلی آیات میں گزرا تھا کہ جو لوگ غرور اور تکبر کرتے ہوئے چلتے ہیں انہیں اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ کہاں چل رہے ہیں؟ اللہ کی زمین پر۔ تو اللہ پاک اگر اس کو حکم دے دے کہ اس بندے کے قدم نہ ہلنے دو تو زمین تھام لے گی، ہل نہ سکے گا۔ اور اللہ پاک چاہتا ہے تو کتنے ہی شہروں کے شہر اسی زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور وہ زمین لرزنے بھی لگتی ہے، جیسے زلزلہ آتا ہے تو کانپنے لگ جاتی ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کیا لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ان پر پتھروں کی بارش نہیں بھیجے گا، پتھر نہیں برسائے گا؟ اللہ پاک کے عذاب سے ہمیشہ انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں نبیوں کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے۔ یدعون ربہم، اللہ کو پکارتے تھے، خوفاً، خوف کے ساتھ بھی، طمعاً، شوق کے ساتھ بھی، کبھی محبت میں پکارتے تھے، کبھی خوف میں بھی پکارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں بڑی پسند ہیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کا جو لیول ہے یہ دو چیزوں کے درمیان ہونا چاہیے، خوف کے بھی، امید کے بھی۔ جوانی میں خوف غالب ہونا چاہیے اللہ کا، اور بڑھاپے میں اللہ کی رحمت غالب ہونی چاہیے کہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ ایک عام آدمی نے جاب کی ہوتی ہے، سرکاری جاب کی ہے، تو ریٹائرمنٹ پہ اسے بھی پینشن مل جاتی ہے، یہ گورنمنٹ بھی اس کا لحاظ کرتی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دو۔ تو جس نے ساری زندگی کلمے میں گزاری ہو تو اسے بھی کہا گیا کہ آپ بھی اب ریلیکس محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مغفرت کرنے والی ہے۔ لیکن یہ دونوں کیفیات ہونی چاہیے۔ اب جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا ہے، یہ بالکل غلط آدمی ہے۔ اس نے، اللہ معاف فرمائے، اللہ کو ظالم سمجھ رکھا ہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا، اس نے معاف کر دینا ہے، یہ بھی بہت بڑا ظالم انسان ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں اعتدال سکھایا تھا کہ دونوں کیفیتوں کے درمیان میں رہنا۔ یہ نہیں ہے کہ کرنا بھی کچھ نہیں اور اس نے معاف کر دینا ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ اور دوسرا کہ اس نے معاف ہی نہیں کرنا، یہ بھی اللہ پاک کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ معاف کرے گا ہی نہیں۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم زمینوں کو، آسمانوں کو گناہوں سے بھر کے لے آؤ، اور ایک دفعہ کہو کہ یا اللہ، دل سے کہو معاف کر دے، میں معاف کر دیتا ہوں، اور اس میں میرا کیا جائے گا؟ اللہ پوچھ رہے ہیں میرا کیا جائے گا؟ میرا کچھ بھی نہیں جاتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔
مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن سچے دل سے کہو یا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بڑی آزمائشیں، اس کے ساتھ چھوٹی آزمائشیں بھی انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ ایک تو یہ بڑے امتحان ہیں کہ زمین میں دھنس جانا، ایک چھوٹے امتحان بھی لگے رہتے ہیں۔ کوئی بڑی شدت میں بیماری آ جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، کوئی اور تکلیف آ جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بعض اوقات اللہ پاک آپ کو نوازنا چاہتے ہیں، لیکن نیکیاں اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کی بیس پہ نوازا جائے، تو اللہ پاک کچھ آزمائش بھیجتے ہیں۔ چلیں اس میں سے جب نکلے گا تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تو میں اجر بے حساب دیتا ہوں ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اس لیے اس کو بے حساب دوں گا، اعلیٰ درجات عطا کر دوں گا۔ اب پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ اللہ پاک نے ناراض ہو کے تکلیف بھیجی، آزمائش بھیجی، یا اللہ پاک نے خوش ہو کے بھیجی، یا درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، ناراض ہو کے بھیجی، دور کرنا چاہتے ہیں، کیا کیسے پتہ چلے گا؟ تو علماء اکرام نے فرمایا ہر وہ تکلیف اور آزمائش، بیماری جس میں انسان اللہ کو یاد کرنے سے بھی دور، نمازوں سے دور، اس کا مطلب ہے کہ رب نے نہ صرف آزمائش بھیجی بلکہ اپنے پاس آنے کی توفیق بھی چھین لی۔ اور جو بندہ بیماری میں بھی، آزمائش میں بھی اللہ کی طرف ہی متوجہ رہتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ پاک نے اس کی طرف بھیجی ہے کہ اس کے درجات کو بلند کیا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیں کمزور، ہمیں اللہ پاک سے یوں بلندی درجات نہیں چاہیے کہ ہم اللہ سے کہیں کہ یا اللہ بھیج کے ہمیں آخرت میں بلند کرتا جا، یہ چیز غلط۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا، پیلا رنگ، انتہائی ویکنس چہرے پہ، بھی کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے کہا تھا یا اللہ جو تو نے سختی میرے پہ آگے کرنی ہے یا مرنے کے بعد وہ یہی کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کی سختی برداشت کر سکتے ہو؟ علماء بھی کہتے ہیں کہ اللہ پاک اگر کسی پہ سختی کرے تو اللہ پاک کی کیا سلطنت میں اضافہ ہو جائے گا؟ کسی پہ رحم کرے تو اس کے خزانے میں کمی آ جائے گی؟ ہم غلط دعائیں مانگے ہی کیوں کہ اللہ جو سختی کرنی ہے کر دے، آگے بس میرے ساتھ نرمی والا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ یہاں بھی نرمی فرما دیں، آگے بھی نرمی کر دیں، ہم کمزور ہیں، آزمائش برداشت نہیں ہوتی، سوئی چوب جائے تو وہ برداشت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا غلط دعائیں نہ کیا کرو، اللہ سے کہو یا اللہ مجھے ہر قسم کی تکلیف، بیماری، آزمائش سے عافیت نصیب فرما، امن سکون نصیب فرما۔ اور ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے عافیت کا طلب کرنا، کہ امن سکون، بس چین میں رہوں، کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ صابر نام بھی نہ رکھا کرو۔ صابر کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ تکلیفیں بھیجتا رہے، میں صبر کرتا رہوں گا، تو نام رکھا کرو۔ اگر رکھنا ہی ہوتا ہے اسی قسم کا، شاکر رکھو، یا اللہ نعمتیں بھیجیں میں شکر کرتا رہوں۔ صابر شاکر دونوں جنتی ہیں۔ تو پھر مصیبتوں میں ضرور مبتلا ہو کے انسان نے آگے جانا ہے کہ یا اللہ بس آپ نے مجھے آزمانا ہے تو آزما لیں۔ یہ بندہ بات کر سکتا ہے اللہ کے سامنے؟ تو اللہ پاک کے نبی نے ایسی چیزوں سے منع کر دیا کہ یہ ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ یا اللہ جو گناہ میرے رزق کے معاملے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں وہ معاف کر دے۔ تو بھائی یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ سارے معاف کر دے، بس جو میرے کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، کھانا پینا میرا سیدھا رہے، باقی خیر ہے، باقی گناہ پڑے رہیں تو پڑے رہیں۔ عجیب دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ بھئی رب سے مانگنا بھی ہے تو کھل کھلا کے مانگیں کہ رزق کے معاملے میں جو رکاوٹ ہے وہ معاف کر دے، باقی رہنے دے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، مانگو سارے معاف کر دوں گا، مانگو تو صحیح، سارے معاف کر دوں گا۔ تو یہ تکلیفیں، یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی نہیں ہیں، اس میں انسان کو حوصلہ نہیں لوز کرنا چاہیے، اللہ پاک پہ پورا اعتماد، اعتبار، ٹرسٹ رکھنا چاہیے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے اس پر اپنا مکمل اعتماد بھی رکھتے ہیں، کہ بھروسہ بھی رکھتے ہیں کہ نہ لائف مستقل ہے تو نہ یہ آزمائش مستقل ہے، آئی ہے تو ہم اللہ کے اور قریب آ جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ آزمائش جلدی دور ہو جائے تو خوشی کے موقع پر اللہ کو زیادہ یاد کیا کریں۔ جو بندہ خوشی کے موقع پر یاد رکھتا ہے اللہ پاک غم کے موقع پر بھی اس کو نہیں بھولتے، بلکہ اس کی اور بھی جلدی سنتے ہیں کہ یہ ہر حال میں مجھے ہی یاد کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔